اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو زبان میں عام طور پر سود سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربا اور سود دونوں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ربا کا لفظ عربی میں ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مروجہ سود ربا کی ایک قسم ہے۔ ربا کے اصل معنی لغت میں زیادتی اور بڑھوتری کے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم دیتے ہو بیاج پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، سو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ دوسری جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پہلی آیت میں بڑھنے کا معنی اور دوسری آیت میں بڑھانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ غرض زیادتی کا مفہوم دونوں آیتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن قرآن میں مطلق ہر زیادتی کو حرام نہیں کہا گیا ہے۔ زیادتی تو تجارت میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں جس زیادتی کو حرام فرمایا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے جس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ربا کو بیع کی طرح جائز اور حلال سمجھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں جو ربا ہوتا تھا اس کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو وہ مہلت کی مدت بڑھا دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور یوں کہتا اگر آپ میرے لیے اتنی مہلت دیں تو میں آپ کو اتنا زیادہ دوں گا۔ ابن رشد مالکی فرماتے ہیں جاہلیت کا ربا جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے یہ ہے کہ لوگ قرض پر کچھ زیادتی کی شرط کر کے قرض دیا کرتے تھے، پھر میعاد مقرر پر مزید مہلت مزید سود لگا کر دیتے تھے۔ یہی وہ ربا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں باطل قرار دیا ہے۔ مذکورہ بالا تصریحات سے یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ نزول قرآن سے پہلے لفظ ربا ایک مخصوص معاملے کے لیے عربی زبان میں متعارف رہا ہے۔ عرب میں اسی طرح کا معاملہ رائج تھا، وہ یہ کہ قرض دے کر اس پر کوئی نفع لیا جائے۔ اہل عرب اسی کو ربا کہتے اور سمجھتے تھے، اسی ربا کو قرآن کریم نے حرام فرمایا۔ بیع اور ربا میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، تو بیع اور ربا میں فرق کیا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیع اور ربا دونوں کو یکساں سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ربا بھی ایک قسم کی تجارت ہے، جیسا کہ آج کے دور میں بہت سے دانشور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مکان، دکان اور سامان کو کرائے پر دے کر اس کا نفع لیا جا سکتا ہے، اسی طرح سونے چاندی کو کرائے پر دے کر اس کا نفع لینا کیوں جائز نہ ہوگا؟ یہ بھی ایک قسم کا کرایہ یا تجارت ہے۔ یہ ان عقل مندوں کا قیاس ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زنا کو یہ کہہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔ جس طریقے سے آدمی اپنا وقت، اپنا ہاتھ، اپنا پیر استعمال کر کے مال کماتا ہے، اسی طریقے سے عورت گویا کہ اپنا جسم استعمال کر کے مال کما رہی ہے۔
اس بیہودہ قیاس کا جواب قرآن کریم نے علم و حکمت کے انداز میں دینے کے بجائے حاکمانہ انداز میں دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آگے ہم بیع اور ربا کے درمیان اصولی طور پر فرق بتانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم بیع اور ربا کی حقیقت اور نوعیت بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی حقیقت اور نوعیت سمجھ لینے کے بعد دونوں کے درمیان بنیادی طور پر فرق سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بیع نام ہے مبادلۃ المال بالمال مع التراضی، یعنی ایک مال کو دوسرے مال کے عوض میں دونوں کی رضامندی کے ساتھ لینا دینا، یعنی بائع ایک چیز کو فروخت کے لیے پیش کرتا ہے، مشتری اور بائع کے درمیان اس چیز کی قیمت طے ہو جاتی ہے اور اس قیمت کے بدلے میں مشتری اس چیز کو لے لیتا ہے، چاہے بائع نے وہ چیز محنت کر کے اور اس پر اپنا مال خرچ کر کے پیدا کی ہو یا اس کو کسی دوسرے سے خرید کر لایا ہو۔ اس کے برخلاف ربا نام ہے الفضل الخالی عن العوض المشروعی، یعنی ایسی زیادتی جو بلا کسی شرعی عوض کے حاصل ہوئی ہو۔ اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جامع معنی تعریف یہ ہے الربا هو القرض على ان يؤدي الیہ اکثر و افضل مما اخذ، یعنی ربا اس قرض کو کہتے ہیں جو اس شرط پر ہو کہ قرض خواہ کو جتنا لیا ہے اس سے زیادہ اس سے اچھا واپس کرے۔ یعنی ربا میں ایک شخص اپنا راس المال دوسرے کو قرض دیتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم تم سے زیادہ لوں گا۔ اس معاملے میں راس المال کے عوض راس المال ہے اور مہلت کے عوض میں وہ زائد رقم ہے جس کی تعیین پہلے ہی سے بطور شرط طے کر لی جاتی ہے۔ اس زائد رقم کا نام ربا یا سود ہے، جو کسی خاص مال یا چیز کا معاوضہ نہیں بلکہ محض مہلت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرض میں دیے ہوئے راس المال پر جو زائد رقم مدت کے عوض میں شرط اور تعیین کے ساتھ لی جائے وہ سود ہے۔ یعنی سود کے اندر 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 راس المال پر اضافہ، نمبر 2 اضافے کی تعیین مدت کے اعتبار سے کیا جانا، نمبر 3 معاملے میں اس کی شرط لگانا۔ قرض کا وہ معاملہ جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہوں وہ سودی معاملہ کہلائے گا۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے فرق ہیں جن کا بیان آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گا۔